اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے دنیا میں کون سا ایسا گھر بنا جو مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ ٹھہرایا، یعنی سب سے پہلے خانہ کعبہ بنا ہے کہ یہاں پہلے بیت المقدس بنا ہے۔ ہوا یہ کہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا ہے، اب وہ خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں پہ اعتراض کر دیا، کہنے لگے کہ بیت المقدس تو اس سے پرانا قبلہ ہے، تمہیں تو چاہیے کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تم نے اپنا قبلہ ہی تبدیل کر لیا۔ تو پرانا یہ ہے، بیت المقدس ہے، اس کی فضیلت خانہ کعبے سے زیادہ ہے، لہٰذا تم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کو نازل فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر لوگوں کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ ہے، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، وہدی للعالمین، اور تمام جہان کے لیے ہدایت ہے۔ جو بھی بندہ وہاں پہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرما دیا کہ بھئی بیت المقدس پہلا گھر پرانا نہیں ہے، سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا ہے، جسے سب سے زیادہ یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اسے یعنی بنایا ہے تاکہ لوگ وہاں پہ عبادت کریں، تو فرمایا وہ سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے۔ پہلے پوری دنیا پہ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو پوری دنیا میں پانی تھا، کوئی بھی یہ زمین نہیں تھی بلکہ ہر جگہ ہی پانی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اوپر ایک جاگ پیدا فرمائی، وہ جب جاگ پیدا فرمائی اس جاگ کو 40 سال گزر گئے، ایک جگہ پر رکی رہی، 40 سال تک وہ جاگ پانی کے اوپر اسی طرح برقرار رہی۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جاگ کو پھیلا دیا، اور جاگ کو پھیلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا۔ جاگ پہلے پیدا ہوئی، آسمان بعد میں پیدا ہوا، لیکن جاگ کو ایک جگہ پہ جمع تھی، جب آسمان پیدا کر دیا گیا اس کے بعد جاگ کو پھیلا دیا گیا۔ وہ جب جاگ پھیل گئی تو یہ ساری زمین بن گئی، یہ جس پہ آج ہم بیٹھے ہیں یہ بھی جاگ ہے۔ اللہ نے پہلے اسے ایک پیدا فرمایا، یہ ایک جگہ پر 40 سال تک رکی رہی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے پوری دنیا میں پھیلا دیا، تو یہ زمین بن گئی۔ آج جہاں بھی چلے جائیں ہمیں یہ زمین ہی نظر آتی ہے، اس کے رنگ بدل سکتے ہیں، کہیں ہریالی ہے، کہیں آپ کو ریتلا علاقہ نظر آئے گا، لیکن ہے ساری زمین ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس جاگ کو پھیلا دیا۔ اب جاگ کو پھیلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی زمین کو پیدا فرما دیا، زمین مکمل ہو گئی، آسمان اس کی جاگ پھیلانے سے پہلے پیدا فرما دیا، آسمان بھی بن گئے، زمین بھی بن گئی۔ اب اس کے بعد فرشتوں نے، پہلے بیت المعمور آسمانوں پر تھا، فرشتے اس کا طواف کرتے تھے۔ اب چونکہ زمین پیدا ہو گئی، اب ضرورت تھی کہ زمین پر جو فرشتے ہوں تو وہ بھی تو اللہ کی عبادت کریں، وہ بھی تو طواف کریں۔ تو پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے 2000 سال فرشتوں نے بیت المعمور کے بالکل مقابلے، اوپر بیت المعمور ہے، بالکل اس کے نیچے ایک اور بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ اب جو آسمان پہ فرشتے تھے جن کی ڈیوٹی آسمان پہ ہوتی تھی تو وہ تو وہاں پہ بیت المعمور کا طواف کرتے، تو جو زمین میں ہوتے تو وہ اس کا طواف کرتے۔
لیکن جب حج کے دن آتے، ان دنوں کی بات ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ یہی جب حج کے ایام آتے، حج کے دن آتے، تو پھر آسمان اور زمین والے فرشتے مل کے جمع ہو کے اسی بیت اللہ خانہ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے۔ یعنی 2000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام 2000 سال بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے پہلے جس گھر کو پیدا فرمایا ہے وہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، جس کو ایک نظر آج اگر دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے زندگی کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے سب سے پہلے 2000 سال پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے اس گھر کو پیدا فرمایا۔ اب فرشتے اس کا طواف بھی کرتے ہیں، اور حج کے ایام آتے ہیں تو پھر حج کے رکن اور سارے معاملات کو بھی ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اور جب یہ اس وقت فرشتوں نے گھر بنایا تھا تو پھر یہ دنیا کے کوئی پتھر سے نہیں بنا، دنیا کی کوئی چیز استعمال نہیں کی، بلکہ سرخ یاقوت کے ساتھ اسے جنت سے لا کر اس گھر کو تعمیر کیا گیا تھا۔ تو جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، آپ کو پیدا کیا گیا، اور آپ نے بھی پھر اس گھر کو، گھر تو پہلے بنا ہوا تھا لیکن اس میں تھوڑی سی زیادتی کی، اس میں اس کی تھوڑا سا یعنی اسے اور بہتر بنایا، صاف ستھرا کیا، اور اس کی سارا کچھ یعنی تھوڑی سی اس میں زیادتی کی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے، تو وہ منسوخ ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ بنایا ہے۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے آئے حضرت شیس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے بھی اس گھر میں تھوڑی سی زیادتی کی، اسے اور تھوڑا سا بہتر بنایا، پھر یہ ان کی طرف منسوخ ہو گیا، پھر یہ چلتا رہا سلسلہ، یہاں تک کہ طوفان نوح آیا تو وہ جو آسمانی سرخ یاقوت سے اس گھر کو تعمیر کیا گیا تھا وہ سارے کا سارا اٹھا لیا گیا، وہ آسمانوں پہ واپس اٹھا لیا گیا، اور یہ سارا جو دیواریں تھیں ایک سفید سرمٹ کی مانند، پتھر کی مانند ایک بسیدہ دیواریں جو ہیں وہ رہ گئی، کیونکہ طوفان نوح پوری دنیا پہ آیا تھا۔ تو طوفان نوح سے پھر یہ گھر اٹھا لیا گیا اور دیواریں بسیدہ ہو گئی اور ہر نشان ختم ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے نبی میرا گھر کی تعمیر کرو۔ اب اگر قرآن کے الفاظ دیکھے جائیں نا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے گھر کی دیواریں اٹھائی، بنیاد پہلے کی ہے، پیدا پہلے کا کر دیا گیا۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب ضرورت پڑی اس گھر کو دوبارہ پھر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، لوگ اس کا حج کریں، لوگ اس کا طواف کریں، تو فرمایا پھر کیا ضرورت پڑی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا، اور قرآن یہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دیواریں اٹھائی ہیں، بنیاد پہلے کی ہے، دیواریں آپ نے اٹھا دی ہیں۔ آپ مستری ہیں، مستری کا کام کر رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدوری کا کام کر رہے ہیں، مزدور کا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا گھر تعمیر کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، اس کے بعد امالکہ، یہ ایک قوم ہے، اس کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد جب دیواریں خانہ کعبہ کی بسیدہ ہو گئی تو انہوں نے پھر ایک دفعہ اس کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد جرہم قبیلہ، اس نے اس کی تعمیر کی۔ پھر کسا، یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل اقدس سے تھا،
انہوں نے اس کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد قریش نے اس کی تعمیر کی، اس کے بعد آپ کے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ یعنی اتنی تعمیرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوتی رہی ہیں، پہلے یہ سارا کچھ کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہو گئے تو آپ کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کو تعمیر کیا، پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اسے دوبارہ پھر تعمیر کیا۔ تو اس دور سے لے کر آج تک جو ہمیں خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے یہ وہی ہے جو حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے اس کی دیواروں کو صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے، کوئی چھت وغیرہ کو ریپیئر کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً وہی چیز ہے جو حجاج بن یوسف نے پہلے کی تعمیر کر دی، اور قیامت تک یہی چلتا رہے گا، کیونکہ علماء نے یہ فرما دیا تھا۔ جب ہارون بادشاہ آیا نا تو اس نے چاہا کہ میں اسے پھر شہید کر کے نا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ اس کی جو توسیع ہے، حتیم جو باہر ہے، یہ بھی خانہ کعبے کی جگہ ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا تو وہ حتیم کو اس کے اندر داخل کیا تھا، تو 2 دروازے لگائے تھے، ایک اس سائڈ پہ ایک اس سائڈ پہ، یہاں سے داخل ہو وہاں سے نکل جائیں، اب تو ایک ہی دروازہ ہے۔ تو پھر بعد میں جو قریش نے پہلے پیسے جمع کیے تھے، قریش کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اپنی حلال کمائی جمع کرو، اللہ کا گھر تعمیر کرنا، اس میں کوئی حرام کا ایک پیسہ بھی نہیں لگانا۔ تو پیسے جمع کیے نا تو پیسے گئے تھوڑے کم ہو گئے، پیسے اتنے زیادہ نہ بنے، تو پھر مجبوری کے تحت انہوں نے اس گھر کو، حتیم کو باہر نکال دیا اور اتنے حصے کو جو ہے اس کی چھت بنا دی، اچھے طریقے سے اللہ کا گھر تعمیر کر دیا۔ یعنی حلال پیسے صرف اتنے ہی بچے کہ اللہ کا گھر اتنا تعمیر ہو سکا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر مجھے فتنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس گھر کو شہید کر کے پھر دوبارہ اسی طرح بناتا جیسے میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ تو یہ بات سنی تھی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے اپنے دور میں شہید کر کے پھر ویسے کا بنا دیا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی ویسا ہی گھر بنا دیا۔ پھر حجاج بن یوسف آیا، اس نے شہید کر کے پھر قریش کے طرز پر بنا دیا۔ پھر ہارون الرشید کا دور آیا تو اس نے چاہا کہ میں کروں، تو علماء سے مشورہ کیا تو علماء نے منع کر دیا، فرمایا کہ اگر ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا تو قیامت تک جو بادشاہ آئے گا کبھی کوئی شہید کر کے کسی طرح بنا دے گا، کبھی کوئی شہید کر کے کسی طرح بنا دے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اسی طریقے کو چلتا رہنے دیا جائے۔ تو اس طرح یہ خانہ کعبے کی تعمیر ہے۔ تو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو یہودی بات کر رہے ہیں کہ بیت المقدس پہلا ہے، وہ پرانا گھر ہے، یہ نیا گھر ہے، لہٰذا تم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تم نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا نہیں نہیں، گھر پہلے وہ نہیں، گھر پہلے یہ تعمیر کیا اور سب سے پہلے فرشتوں نے اسے بنایا ہے، جس کی طرف آج ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس کا ہم طواف کرتے ہیں۔ تو کافی فضیلتیں ایسی ہیں جو خانہ کعبے کو حاصل ہیں، بیت اللہ کو حاصل ہیں، بیت المقدس کو حاصل نہیں ہے۔ تو جس کی وجہ سے اس گھر کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے بخاری شریف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے گھر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ بنا، اس کے بعد 40 سال کے بعد وہ بیت المقدس کو بنایا گیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے، یہی بتایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا گھر یہی خانہ کعبہ بیت اللہ ہے۔